बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, आज आपको कहानी सुनाते हैं तालिबान 5 की। आपने गुआंतानामो बे जेल का नाम सुना हुआ है यकीनन, और आफिया सिद्दीकी दुख्तर पाकिस्तान वो भी वहीं पे हैं। और इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले ये मुतालबा करते रहे उनकी रिहाई का, और कहा कि कोशिश करेंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और जलसों से खिताब करते रहे। और हुक्मरानाने वक्त जो थे उस वक्त पाकिस्तान के, उनको ललकारते रहे, गैरत दिलाते रहे। अब क्या कर रहे हैं, किथे गए सारे जज्बे, वो कहाँ गए सारे खिताबात, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन हालात में जब हम इनखला में मदद भी दे रहे हैं, अमरीकियों को पूरे रास्ते भी दे रहे हैं, अमरीकियों को पनाह भी दे रहे हैं, बल्कि पनाह गाह में खाने खिला रहे हैं, आफिया सिद्दीकी किधर गई, ये इस पर यकीनन बात करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन आज आपको स्टोरी सुनाते हैं तालिबान 5 की। यूं तो बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त तालिबान की जो काबीना बनी है 33 रुकनी, जो हुकूमत का ऐलान किया गया है और नामों का ऐलान किया गया है, और मुल्ला बरादर वो भी हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिए थे। लिहाजा तालिबान 5 में से 4 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के मरकज़ी ओहदों पे जो सामने लाए जा रहे हैं। अब ये तालिबान 5 हैं क्या, क्यों इनका नाम तालिबान 5 पड़ा, और ये कहाँ से गिरफ़्तार होकर गुआंतानामो बे जेल में भेज दिए गए, और ये गिरफ़्तार हुए पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, जिन्हें उठा के जहाज़ भरे और औग गए, जिस तरह आफिया सिद्दीकी को भी ले जाया गया। इसी तरह इनमें वो 5 में से 4 अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो मुजव्वज़ा हुकूमत है और जो काबीना है उसके अंदर अहम ओहदे दिए गए हैं। और ज़माना देख रहा है और वक्त कैसे बदलता है। आगे चल के एक आध दिन में आपको 9/11 की कहानी भी सुनाएंगे कि मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था वाशिंगटन DC में, और पहले जो 2-3 जर्नलिस्ट पहुँचे पेंटागन पे, जब तैयारा आके टकराया तो जो सबसे पहले जर्नलिस्ट पहुंचे उनमें मैं एक था, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मामलात जो हुए, इस पे आइंदा चल के बात करेंगे। लेकिन आज आपको तालिबान 5 उनका जिक्र ज़रूर करते हैं कि वो किस तरह गुआंतानामो बे जेल से बाहर आए और किस तरह उनकी रिहाई हुई। और फिर वो मंज़र भी अजीब था जब पूरी दुनिया हंस भी रही थी और अमेरिकन परेशान भी थे कि ये वही लोग हमारे सामने बैठ गए हैं जिनको हमने जेल में कैद रखा, जिन पे तशद्दुद किया, जिनको अज़ियतें दी। और जेल तो बज़ाते खुद एक अज़ियतनाक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए जो कलमा हक बुलंद करने वाले हों या अपने हुकूक के लिए लड़ने वाले हों, फ्रीडम फाइटर्स हों, उनको जब जेलों में डाल दिया जाता है तो फिर उनकी हालत क्या होती होगी और उनके जज्बे किस तरह मज़ीद पॉलिश होते हैं, मज़ीद तक़वियत पकड़ते हैं, वो हमने देख लिया जब तालिबान की हुकूमत दोबारा से बन रही है और तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा पूरा जमा लिया है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। यस, हो गई है। अब इसके पीछे क्या क्या शाखसाने हैं, इसके पीछे साजिशें कहाँ तक साथ साथ चलती रहेंगी, और वही अमेरिका जिसके वज़ीर ख़ारजा दोहा में हैं और आला हुकाम से अफ़गान इशू पे ही मज़ाकरात कर रहे हैं, और अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने नेड प्राइस, उन्होंने कह दिया जी कि हमें तशवीश है, और ये लोग जो हुकूमत में शामिल किए गए हैं। अब आते हैं तालिबान 5 के 4 लोगों पे। वो 4 लोगों में मुल्ला अब्दुल हक वसीक, और वो इंटेलिजेंस सरबरा मुकर्रर किए गए हैं, और खैरुल्लाह खैर खा वो वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त उनके ज़िम्मा है, और मुल्ला नूरुल्लाह नूरी वो वज़ीर सरहदी और कबायली अमूर होंगे, और मुल्ला मोहम्मद फ़ाज़ल नायब वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर किया गया है। इन 4 लोगों को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से गिरफ़्तार किया गया और गुआंतानामो बे में जो है वहाँ मुंतकिल किया गया जेल में। और इनकी अब रिहाई कैसे हुई, इस पे आते हैं। एक अमरीकी एहलकार था सार्जेंट, मैंने कहीं नाम भी लिखा हुआ है, तो बोबर,
وہ اس کو 2009 میں افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں جو ہے وہ ایک چیک پوسٹ پہ حقانی نیٹ ورک اغوا کر لیتا ہے. پھر معاملات چلتے ہیں اور امریکہ کا ایک بھی اہلکار ہو، ایک بھی فوجی ہو، وہ اس کے لیے بھی سودے بازیاں کرتا ہے. اور ہمارے یہاں سے کتنے ہی لوگ ہم نے خود حوالے کر دیے، جسے خان صاحب جرم قرار دیتے ہیں پرویز مشرف کا، کہ پکڑ کے جو ہے وہ ہم نے امریکہ کے حوالے کیا اور اس پہ وہ شدید احتجاج کرتے تھے، معترض تھے. اب کیا ہے حالے کو سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب دی. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ حالانکہ یہ وہ قیدی جو گوانتانامو بے کے بنے، یہ 1996 سے 2001 تک طالبان حکومت کے پہلے بھی یہ ذمہ دار رہے ہیں، اہم عہدوں پہ رہے. لیکن ان کو جب پاکستان اور افغانستان سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا اور گوانتانامو بے میں جیل میں بھیج دیا گیا، تو پھر جب امریکی سارجنٹ اہلکار بوبر اس کی رہائی کے بدلے پھر یہ 5 لوگ چھوڑے گئے اور وقت نے کروٹ لی، زمانہ بدلا. اور جب دوحہ کے اندر اور قطر کے اندر جب مذاکرات کی میز سجی، ٹیبل لگی، اس پہ جو امریکی عہدیداران تھے اور جرنیل تھے اور انٹیلیجنشیا کے اعلیٰ دماغ تھے، وہ جب بیٹھے تو یہ 4 لوگ، ملا عبدالحق خیر اللہ خیر خواہ، ملا نور اللہ نوری اور ملا محمد فاضل، یہ ان کے سامنے یوں مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور جرنیلوں کی آنکھوں کو دیکھنا بھی دیدنی تھا کہ وہ لوگ جن کو گرفتار کر کے وہاں لے جایا گیا، جنہیں پابند سلاسل رکھا گیا، اور وہی لوگ اب مستقبل کے حوالے سے امریکہ سے مذاکرات کر رہے تھے. اور انہی پہ امریکہ کو اب بھی تشویش ہے. اور یہ کہنا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا اور ان کے ذمہ داران کا کہ ہمیں تشویش ہے، لیکن ہم طالبان کے مستقبل میں اور آگے چل کے رویے پہ اور ان کے معاملات پہ نگاہ رکھیں گے کہ ہمیں کیا سکون ہوتا ہے، تسلی ہوگی، یا ان کے حوالے سے جو تشویش ہے اس میں بڑھوتری ہو جائے گی. لیکن یہ اگر ہم یہ سوچیں، اور جو ابھی 2001 کے قریب پیدا ہوئے ہیں بچے اور اب نوجوان ہیں، اگر وہ ایک تصور کریں کہ کس طرح وہ لوگ جنہیں ہم گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرتے رہے، اب وہ افغانستان کے فواد چودھری اور شبلی فراز ہیں، یہ سمجھ لیں آپ. اور وہ افغانستان کے لیکن ایسے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے لڑنے والے ہیں. فواد چودھری صاحب نے 2 بندے نے چپیڑا دے کرائی تھیں، لیکن وہ ہیں جو غاروں میں رہتے رہے، سنگلاخ چٹانوں کے اندر چھپ کے مقابلے کرتے رہے. اور وڈیاں قوتاں، رشیا، سپر پاورز کے نام آپ اگر اب تو خیر وہ نہیں رہی، لیکن جن کو نہیں پتا کہ ایک وقت تھا جب روس، امریکہ اور اس کے دفاعی معاملات اور ان کی ٹیکنالوجی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ رشیا جب افغانستان میں آیا اور اس نے آگے بڑھنا تھا اور اس نے گرم پانیوں تک جانا تھا، یہی ہمارے گوادر کی طرف اور ساحلوں کی طرف، اور اس کو روکنا ضروری تھا. امریکہ نے جو کیا، اس کے بعد ہم اس جنگ میں اپنا دفاع کس قدر کر سکے اور ہم نے اس خطے کے لیے کیا کیا. ہماری قربانیاں ڈیفینیٹلی بہت ہیں، لیکن اسی وچوں کھابے بھی بڑے کھادے نے استاد جی. اور وہ جن لوگوں نے کھائے اور جو دنوں میں امیر ہو گئے اور فیکٹریاں لگ گئیں اور پھر وہ طیارے میں شہید بھی ہو گئے ہیں جی، دنیا تو بھی نکل گئے. اور ہماری بھی تاریخ جو ہے وہ بڑی کڑواہٹ والی ہے، اور اس کے اندر بھی وہ لوگ موجود رہے ہیں ہماری طرف سے بھی جن کو ہونا نہیں چاہیے تھا، جو ڈبل گیم کرتے رہے. خیر، تو یہ طالبان 5 یہ کس طرح اب اقتدار کو حاصل کر چکے ہیں، وزیر ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں، اور ایک نیا افغانستان اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. ہماری یقیناً دعا ہونی چاہیے، اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے افغانستان میں امن ہو، ترقی ہو، وہاں کے لوگوں کے معاشی معاملات بہتر ہوں، اور جو دنیا بھر کی سازشیں ان کے خلاف رہی ہیں وہ ختم ہوں،
اور افغانستان کی وجہ سے یا طالبان کی وجہ سے پاکستان میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہونی چاہیے، جس کا وہ بار بار اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور جس کا اظہار ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کھل کے کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد تنظیم جب تک یہاں موجود ہیں خطرات رہیں گے اور ان کا کلا کما کرنا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات پہ ہاؤس بھی ان آرڈر کریں، عالمی تنہائی کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح مختلف ڈیٹاز آ رہے ہیں پاکستان کے ابھرتی ہوئی معاشی قوتوں سے اور ملکوں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی کچھ کر لیں اور اس جوگے ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ ہم بھی امریکہ کے سامنے بیٹھ کے کہہ سکیں کہ عافیہ صدیقی بھی دے دو، اور جو ہمارے لوگ گرفتار تھے وہ بھی رہا کرو، اور ہم سے ساڈے کو کی لینا ہو رہی یار، جب دل کرتا ہے رستے مانگ لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے اسپیس لے لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے اپنی معاونت کروا لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے ہماری ہر چیز استعمال کر کے اور چلے جاتے ہیں یار۔ اب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ طالبان کی طرح بندوق اٹھا لیں، لیکن اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جو ملک، جو سلطنت، جو ریاست، اس کے ذمہ داران نہیں بڑے لیول پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے، پیچھے پھر رہ کی گیا۔ طالبان 5 کی سٹوری مزید بھی آپ کو بتائیں گے، 9/11 کی، اب 20 سال کس طرح گزرے، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم نے بھی جو دیکھا، اور کس طرح امریکہ کے اندر بھی میں دوبارہ سے سناؤں گا ڈیفینیٹلی کہ وہاں امریکہ کے اندر کس طرح کچھ سکھوں کو قتل کر دیا گیا یہ سمجھ کے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں، بیئرڈ، اور جو ہے ان کو مسلمان سمجھ کے مار دیا گیا۔ اس پہ سکھوں نے کیویں شیما کرائیاں، اور پھر وہاں کے اسلامک اسکالرز نے ان دنوں جس طرح کہا کہ جی گوٹیاں تے آ جاؤ تو کلین شیو کر لو، تاکہ اس جنگی کیفیت میں اور اضطراری کیفیت میں اپنی جان کو بچانا ضروری ہے۔ یہ احوال بھی آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹل دیٹ، اللہ حافظ۔